سلمان اکرم راجہ صاحب اڈیالہ جیل کے باہر کوئی کیمپ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں ارکان اسمبلی کے پی کے یہاں پہ، اس حوالے سے کیا کلیئرٹی ہے؟ تین باتیں ہیں میں آپ سے عرض کروں جو ایک شر کے طور پہ شر پسند لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ پھینکتے ہیں. ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ایک ان کی رضا کے حوالے سے، اور تیسری یہ نہیں شرانگیز تو نہیں ہے. میں یہاں تو صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ 26 نومبر کو لاہور میں صورتحال بتا رہے تھے، احتجاج میں تو آپ بھی نہیں آئے، ٹکر تو آپ نے بھی نہیں ماری، لیکن اسٹریٹجی پوچھنا تو حق بنتا ہے. بالکل بنتا ہے، میں جواب دے رہا ہوں اسی میں، بالکل بنتا ہے. لیکن شرانگیز سوال نہیں ہے. غلط لفظ استعمال کیا میں نے، میں اس کو واپس لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام. کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں جن میں سے کچھ معلومات ایسی ہیں جو درست نہیں ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، تو جلدی سے وہ بھی کلیئر کرنی ہے اور پھر آج کے دن کی کچھ اپڈیٹس بتانی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کی ہے اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. ان کی ڈیٹیل میں ابھی آ جاتا ہوں، بتا دیتا ہوں آپ کو. لیکن پہلے ایک خبر ابھی سرکولیٹ کر رہی ہے کہ عمران خان کو خاتون جج دھمکی کیس میں بری کر دیا گیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی تک اس کیس کی آج جو کہا جا رہا ہے کہ سماعت ہوئی ہے اور کسی جج نے آرڈر کر دیا، نہ تو سماعت ہوئی ہے اور نہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا. بلکہ میں نے ابھی کچھ لوگوں سے بات کی ہے جو متعلقہ رپورٹرز ہیں جو اس کیس کو کور کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کیس کا جیل ٹرائل ہو، اور جیل ٹرائل کے بعد کیا ہوگا وہ بھی سچویشن کوئی ایزیوم کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ جج صاحب نے اجازت مانگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اس کیس کا بھی وہ جیل میں جا کے ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو ایک اور کیس کا جیل میں ٹرائل ہوتا ہوا نظر آئے، لیکن ابھی تک ان کو بری نہیں کیا گیا. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہ پریس کانفرنس عمران خان سے ملاقات کے فوراً بعد کی گئی. تو کافی سارے سوالات ہوئے کہ اندر کیا بات چیت ہوئی، عمران خان کی جانب سے کیا پیغام ہے، خاص طور پہ مولانا کے لیے کیا پیغام آیا، ایز این ہول اپوزیشن کے لیے کیا پیغام ہے. پھر ایک ایسا موقع بھی آیا جب سلمان اکرم راجہ اور ایک صحافی وہاں پہ موجود تھے ہمارے دوست قمر میکن، ان کے درمیان تھوڑی سی نوک جھوک بھی ہوئی ایک طرح سے، اور پھر سلمان اکرم راجہ نے اپنے الفاظ فوراً سے واپس لے لیے. کیا ماجرا تھا یہ بھی اس ولاگ میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن پریس کانفرنس جو بلائی گئی تھی وہ بنیادی طور پہ تھی حکومت کی ایک سالہ معاشی کارکردگی کے اوپر چارج شیٹ. وہ انہوں نے پوری تفصیل سے بتایا کہ معاشی اشاریے کہاں پر ہیں، جب ان کی حکومت تھی تب کہاں پہ تھی، آج کہاں پہ ہیں. عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پورے اعداد و شمار آج نکال کے لائے ہوئے تھے، غالباً کوئی رپورٹ ان کے ہاتھ لگی تھی تو وہ سارے انہوں نے پوائنٹس لکھ رکھے تھے. ایک ایک پوائنٹ کے اوپر وہ پوری تفصیل بتا رہے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے حکومت کو ایک چیلنج بھی کیا ہے. اوپن چیلنج ہے پی ٹی آئی کے بہاف پہ انہوں نے کیا کہ آپ کا کوئی بھی وزیر، کوئی بھی رکن اسمبلی، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو چاہے قومی اسمبلی کا ہو، وہ ہمارے ساتھ چلے. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں اور بازاروں میں جا کے لوگوں سے خود پوچھ لیں، پھر لوگ جو بتائیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. تو یہ ان کی جانب سے ایک اوپن چیلنج ہے حکومت کے لیے، اگر وہ اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیں. وہ کہتے ہیں بغیر پروٹوکول کے نکلیں ہمارے ساتھ اور جا کے دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں. پھر سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کی، وہ بھی اپنے کوئی اعداد و شمار لے کے آئے ہوئے تھے، بلکہ میں نے دیکھا وہ کوئی انڈے، پیاز، ٹماٹر، ان ساری چیزوں کی قیمتیں لے کے آئے ہوئے تھے کہ اس ٹائم کیا قیمتیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں. وہ ایک ایک کر کے انہوں نے پڑھ کے بھی بتائیں کہ لوگ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں، اور جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ مہنگائی بالکل ختم ہو گئی اور انفلیشن جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی. تو کیا یہ نمبرز گیم ہے یا گیمکس ہیں یا واقعی ان میں کوئی ریالٹی ہے؟ تو وہ انہوں نے اپنی پوری پریس ڈیٹیل بتائی. اور اسی سے ملتا ایک سوال تھا قمر میکن صاحب کا کہ آپ کو انڈے، پیاز، ٹماٹروں کی قیمتیں بتانے کے لیے تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، آپ کو ووٹ دیا ہے عمران خان کو نکالنے کے لیے، تو اس سلسلے میں بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ پھر جب وہ جواب دینے لگے تو ایک ایسا تناؤ جیسا ماحول ہو گیا، تھوڑی نوک جھوک بھی ہوئی، اور پھر وہ تھوڑا سا معاملہ ایسا ہو گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اپنے الفاظ واپس لینے پڑے. سوال کیا تھا اور کیا جواب تھا وہ میں ویڈیو کے تھوڑا اگلے حصے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایگزیکٹ ان کی گفتگو سننے لائق ہے، واقعی وہ گفتگو آپ کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے. جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے یا قیادت کیا کر رہی ہے، تو اس بارے میں ان کی یہ جو 2 منٹ کی گفتگو ہے نا، یہ آپ کے سننے لائق ہے، آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. لیکن ایک سوال ان سے میں نے بھی پوچھا کہ گزشتہ شام سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر مظاہرے کرنے کی کال دے دیا. کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی کیمپ لگا رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کے پی اسمبلی کا اجلاس وہاں پہ بلانے کی تجویز ہے. یہ تو خیر مینا خان افریدی کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن کل سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ آ کے باہر مظاہرے کریں. تو کیا اس بارے میں آپ کو کوئی ڈائریکشن دی گئی ہے؟
اور خاص طور پہ مولانا کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کیا پیغام ہے جو مولانا تک پہنچایا جا رہا ہے اس پورے الائنس کے حوالے سے. تو پہلے تو ذرا ایک حصہ اس کا آپ خود ان کی زبانی سن لیجئے کہ کیا واقعی مظاہروں کی کوئی کال دی گئی ہے یا نہیں دی گئی, پھر مولانا کے حوالے سے کیا ان کا میسج ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ذرا ان کا یہ چھوٹا سا حصہ سنیے. سلمان اکرم راجہ صاحب, اڈیالہ جیل کے باہر کوئی کیمپ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں ارکان اسمبلی کے پی کے یہاں پہ, اس حوالے سے کیا کلیئرٹی ہے؟ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس کیمپ میں آنا ہے, نہ انہوں نے وہاں پہ کوئی احتجاج کرنا ہے. دیکھیے ہم اپنے بالکل اپنی سوچ کے مطابق کریں گے. لائے عمل ہمارا جو ہوگا وہ کسی ٹویٹ کے جواب پہ نہیں ہوگا. ہم جو چیز مناسب سمجھیں گے مشاورت کے ساتھ کریں گے. 3 باتیں ہیں میں آپ سے عرض کروں جو ایک شر کے طور پہ شر پسند لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ پھینکتے ہیں. ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ایک ان کی رضا کے حوالے سے, اور تیسری یہ قیادت کہاں ہے, اڈیالہ کے باہر یہ کیمپ کیوں نہیں لگاتی. ایسی کوئی ہدایت ہمیں نہیں ہے. ہماری گفتگو ضرور ہوئی کل جیل میں, لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو, کچھ لوگوں کو خان صاحب نے وہاں سے رخصت کیا. میرے ساتھ تنہائی میں 10 منٹ بشرا بی بی اور خان صاحب کی بات ہوئی. کیا بات ہوئی وہ میں بیان نہیں کروں گا, لیکن مجھے بالکل علم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں خان صاحب, ان کی کیا خواہش ہے. وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے میں نے ڈسکس کی ہے. ایک لائحہ عمل ہم بالکل ترتیب دیں گے, لیکن ایسا ہم ہرگز نہیں کریں گے کہ ہم کسی دیوار سے جا کر ٹکر ماریں اور اس کے بعد اپنا ہی سر پھوڑ کر بیٹھ جائیں. ہم فراست سے اور ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہمارا احتجاج بھی ہوگا, ہم جلسے بھی کریں گے, ہم گفتگو بھی کریں گے, لیکن ہم کسی کے کہنے پر یا کسی کی شے دلانے پہ کچھ نہیں کریں گے. تو سلمان اکرم راجہ کی گفتگو سننے کے بعد تو کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کوئی آنے والے 1 آدھ ہفتے میں, 10 دنوں میں یا 5-6 دنوں میں کوئی پلان کر رہی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے کوئی کیمپ لگانا ہے یا احتجاجی مظاہرے کرنے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جو بتا رہے ہیں کہ ان کی عمران خان سے اور بشرا بی بی سے 10 منٹ کی الگ ملاقات ہوئی اور اس میں ان کے پاس ڈائریکشن ضرور آئی ہیں, لیکن وہ اس کے اوپر الگ سے پلان بنائیں گے. لیکن مجھے ان کی گفتگو سے یہ لگا کہ شاید ابھی فوری طور پہ اڈیالہ جیل کے باہر کوئی احتجاجی پلان نہیں ہے یا کوئی دھرنا جلسہ اس طرح کا اڈیالہ کے باہر تو کوئی نہیں ہونے والا. اب وہاں پر بیٹھے جتنے صحافی تھے ان میں سے زیادہ تر یہ جاننا چاہتے تھے کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خاص طور پر اور بالعموم اپوزیشن گرینڈ الائنس کے حوالے سے کیا تجاویز دے کے بھیجا ہے یا کیا پالیسی گائیڈ لائنز دے کے بھیجا گیا ہے کہ یہ میسیجز ان تک کنوے کیے جائیں. تو اس بارے میں بڑا زبردست جواب دیا سلمان اکرم راجہ نے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کوئی پیچھے نہیں کسی کے پڑے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ گرینڈ الائنس میں آ جائیں. یہ سب کی ایز اے پاکستانی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کو بچانے کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ بات ہواؤں میں فضاؤں میں بہت سن رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے, یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں سلمان اکرم راجہ کی نہیں, کہ یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو فیصلے جو ہیں وہ ہم کریں, اپوزیشن کا الائنس مل کے کرے, اور دوسرا یہ کہ جو باہر بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی کی قیادت جن کے پاس اختیارات ہیں یا جن کو عہدے دیے گئے ہیں یا جن کو کچھ کمیٹیوں میں شامل کیا گیا ہے, ان کو عہدے ملنے تک یا ان کے پاس اختیارات رہنے تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بلکہ آج ان کی پارٹی کے ایک ممبر نے بھی ایک انٹرویو میں بھی کہی بات کہ باہر بیٹھی ہوئی قیادت کو جب تک اختیارات ہے تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں, لیکن عمران خان سے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے بعد جو میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں یا جو بیانیہ ایک باہر آیا ہے وہ کیا ہے, ذرا ایک لمحے کے لیے وہ بھی سنیے. یہ بتائیے گا کہ جے یو آئی کے حوالے سے اور اپوزیشن کے حوالے سے آپ کی پالیسی کے حوالے سے کیا پیغام ملا ہے؟ دیکھیے کل بات ہوئی بالکل میری عمران خان صاحب سے الائنس کے حوالے سے, آگے بڑھنے کے حوالے سے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت, بنیادی حقوق جس کو میں شرافت کہتا ہوں, اس کی جنگ ہو رہی ہے. کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا اگر وہ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا. یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ آئین کے لیے کھڑا ہو, بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہو, وہ خواہ جے یو آئی ہو یا کوئی اور ہو. ہم نے بالکل دعوت دی ہے, ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے, ہم نے کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے, لیکن کوئی یہ ہم پہ احسان نہیں کرے گا. ہم یہ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا فرض ہے, تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اگر آپ اس لمحے ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے, پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. یہی عمران خان کا پیغام ہے. ہم کسی سے کوئی التجا نہیں کر رہے, ہم کسی سے کوئی گزارش نہیں کر رہے, ہم دعوت دے رہے ہیں برابری کی بنیاد پر, ایک ڈگنیٹی کی بنیاد پر. ہم کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو, جو پاکستان کے عوام کا حق ہے وہ حق ہم لے کر رہیں گے. اس حق کے لینے میں اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہو تو چلو ہمارے ساتھ, یہ تمہارا فرض ہے, تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی اگر تم آج ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے.
یہ ہے ہمارا پیغام. تو پی ٹی آئی کسی حد تک کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان کا آن بورڈ آنا ہمارے ساتھ اپوزیشن کے الائنس کو مضبوط ضرور کرے گا، لیکن فوری طور پہ کوئی ایسی مجبوری یا ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر صورت مولانا کو آن بورڈ کرنے کے لیے کسی چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جائے. اینی ویز اس پوری پریس کانفرنس کے دوران ایک دلچسپ لمحہ تب آیا جب قمر میکن صاحب نے سوال کیا اور اس کے جواب میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ ایسا کہہ دیا جو پھر بعد میں انہوں نے واپس لینا پڑا اور تھوڑا سا نوک جھوک والا معاملہ ہو گیا. کوئی بہت زیادہ نہیں، بس ہلکی پھلکی سی، اور معاملہ وہیں پہ سارٹ آؤٹ ہو گیا جب قمر میکن نے ان سے پوچھا کہ عوام نے آپ کو انڈے ٹماٹر کی قیمتیں بتانے کے لیے تو ووٹ نہیں دیا، آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ دیا، اور آپ بتائیں کہ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں جو سلمان اکرم راجہ نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک بات انہوں نے کہی ہے. الفاظ کا چناؤ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن یہ 2-3 منٹ کی گفتگو اگر آپ نہیں سنیں گے نا تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ رہائی کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت کیا کر رہی ہے. میرے اپنے بھی ذہن میں آتا ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اپنی بات تھوڑی کم کروں. یہ ایگزیکٹ یہ نیریٹو، یہ میسج ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت کو بہتر انداز میں آپ تک پہنچانا چاہیے. لیکن سلمان اکرم راجہ نے اس کو اچھے سے بتایا، اور میرے پاس ریکارڈنگ نہیں تھی لیکن میں نے کسی دوست سے لے کے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ لوگوں تک پہنچانا، تو اس کو ضرور سنیے گا، مس مت کیجیے گا. یہ امپورٹنٹ ان کے اس پوری پریس کانفرنس کا کرکس ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا ہو رہا ہے. یہ آپ ذرا سنیے. اب اس کا جواب آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیے کہ جب ایک ریاست ایک شخص پہ 200 مقدمے بنا دے اور عدالت کو، عدلیہ کو بالکل مغلوب کر دے، نظر آئے کہ عدلیہ حکم کے تحت فیصلے کرتی ہے. ہم نے دیکھا 8 فروری سے پہلے 3 مقدموں میں 2 دنوں میں ان کو سزا دی گئی. تو آپ کے سامنے ایک ایسی صورت آ جاتی ہے جو ایک غیر معمولی صورت ہے. آپ کے سامنے عدلیہ کا راستہ بند کر دیا گیا، آپ کے سامنے جمہور کی آواز کا راستہ بند کر دیا گیا، آپ کے سامنے فسطائیت کے دریا بہا دیے گئے، خون کی ہولی کھیلی گئی، گناہ لوگوں کو مارا گیا. ایسی صورت میں خان صاحب کو جیل سے باہر کیسے نکالنا ہے، یہ سوال ہے. کیا اب ہم حملہ کر کے ان کو باہر نکالیں گے؟ کیا ہم اڈیالہ کی دیواریں توڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم لاکھوں لوگ لے کر وہاں جائیں اور حملہ کر دیں اور اڈیالہ سے خان صاحب کو لے کر باہر آ جائیں؟ دیکھیں یہ بالکل ایک شرمگیز سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارا ہر عمل اسی، میں نے اسٹریٹجی پوچھی جی، لائے عمل پوچھے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ معاشرے میں سوشل میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے. نہیں، شرنگیز تو نہیں ہے. میں یہاں تو صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ 26 نومبر کو لاہور میں صورتحال بتا رہے تھے، احتجاج میں تو آپ بھی نہیں آئے، ٹکر تو آپ نے بھی نہیں ماری، لیکن اسٹریٹجی پوچھنا تو حق بنتا ہے. بالکل بنتا ہے، میں جواب دے رہا ہوں اسی بالکل بنتا ہے، لیکن شرنگیز سوال نہیں ہے. غلط لفظ استعمال کیا میں نے، میں اس کو واپس لیتا ہوں. ہم نے اب ہاتھ بڑھایا ہے تمام پاکستان کی جو جمہوری قوتیں ہیں یا اپنے آپ کو جو جمہوری قوت کہتی ہیں، ان کو ہم نے کہا ہے آؤ. کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا تاریخ کا لمحہ ہے جب ہمیں سب کو اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا. ہم تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں، ہم اتحاد بھی بنا رہے ہیں، ہم پاکستان کے طول و عرض میں جا رہے ہیں. سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے. عمران خان کی رہائی جو ہے وہ علامت ہوگی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی ہو گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہ نکالیں، عمران خان کو ہم آئین اور قانون کی بحالی کے ذریعے باہر نکالیں. ایک ایسی تحریک چلے اس ملک میں، اس ملک کے ہر قریے میں، ہر گلی میں، جو آئین کی تحریک ہو، جو قانون کی تحریک ہو. 2 ہی راستے ہیں نا، یا آئینی اور قانونی راستہ ہے، یا ہم گریلے بن جائیں، بندوقیں اٹھا لیں اور ریاست پہ حملہ کرتے. آپ فیصلہ کر لیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اس لیے یہ سوال جب ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو میرا جواب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے تگ و دو میں مشغول ہے. اس لمحے کا تقاضا ہے، اس تگ و دو کا تقاضا ہے کہ ہم معیشت کا حال بھی آپ کے سامنے رکھیں، ہم جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ میں ہم سب اکٹھے اٹھ کھڑیں اور ہم سب اٹھ کے وہ تقاضا کریں جو میں سمجھتا ہوں تاریخ کا تقاضا ہے، پاکستان کی عوام کا تقاضا ہے. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جا کے گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کوئی کسی ملک کی سیاست جو ہے وہ یہ نہیں، اس پر نہیں ہے مبنی. یہ کوئی گریلا وارفیئر نہیں ہے. جو اس دن گولیاں چلی وہ بالکل غیر متوقع بات تھی. یہ کہنا کہ وہاں کوئی نہیں تھا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ایک سیاسی اجتماع میں آنا، ایک جلسے میں آنا، ایک ریلی میں آنا، اس کے لیے آپ کو کوئی رستم کی بہادری نہیں درکار ہوتی، صرف عزم درکار ہوتا ہے. تو کوئی ایسی بات مانے نہیں ہے کہ ہم وہاں نہ آئیں. لیکن یہ کہنا کہ بچوں آؤ وہاں گولیاں چل رہی ہیں اس میں ہمارے سامنے چلو یا ہمارے ساتھ چلو، یہ کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے.
تو ہم بالکل ایک لائحہ عمل تیار کریں گے. ہم نے کسی کے بچے کو مروانا نہیں ہے, ہم کسی کے بچے کے خون کو ارزاں نہیں سمجھتے. ہماری جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ شرافت پر مبنی ہوگی. اپنے بچوں کے خون کو ہم بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے, ہمارے دل میں ہوگا, اور اس کی بنیاد پر ہم ایک لائحہ عمل ترتیب دیں گے.